تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ یہ دنیا جب سے قائم ہے اس پر انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں مختلف قومیں جنم لیتی ہیں، عروج حاصل کرتی ہیں اور پھر زوال کا شکار ہو کر تاریخ کے صفحات میں کہیں گم ہو جاتی ہیں۔ تاریخ کے کسی بھی دور میں یا کسی بھی خطۂ ارضی پر کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے منتخب کردہ پیغمبر علیہم السلام نہ بھیجے ہوں۔ یہ پیغمبر انہیں ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی ترغیب دیتے اور شرک سمیت دیگر برائیوں سے منع فرماتی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ان جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی قبریں موجود ہیں، جو خلق خدا کو سیدھا راستہ دکھا کر اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے بعد اس جہان فانی سے پردہ فرما گئی۔ سرزمین عرب ہو یا ایران و عراق یا پھر شام و فلسطین، یہ وہ خطے ہیں کہ جہاں ہمیں اکثر قصبوں اور شہروں میں کسی نہ کسی نبی کی قبر مبارک کے آثار مل جاتے ہیں۔ تاہم دوستو، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ ملک پاکستان میں بھی ایسے مقامات موجود ہیں کہ جہاں اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں۔ دوستو، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ وہ کون سے انبیاء علیہم السلام ہیں کہ جن کی قبریں پاکستان میں موجود ہیں اور یہ قبریں کن شہروں میں واقع ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنی اس حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیو کی۔ حضرت کنبیت علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کی تعداد کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ جہاں تاریخ طبری کے مصنف ان کی تعداد 160 بیان کرتے ہیں، وہیں نظام التواریخ کے مصنف قاضی ناصر الدین بیضاوی ان کی تعداد 239 بتاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں میں سے ایک فرزند کا نام حضرت کنبیت علیہ السلام بھی بتایا جاتا ہے، جنہیں رب کریم نے نبوت کے منصب پر فائز فرمایا تھا۔ دوستو، ہندوستان اور پاکستان کی سرحد کے انتہائی قریب ضلع گجرات میں بڑیلا شریف نامی ایک گاؤں موجود ہے۔ یہاں ایک انتہائی طویل مزار اور اس کے اندر ایک طویل قبر واقع ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کنبیت علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ 270 فٹ لمبی ایک قبر ہے جسے دنیا کی طویل ترین قبور میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام۔ حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، جو ان کی مختلف ازواج میں سے کسی ایک کے بطن سے تھے۔ مختلف تفاسیر کی کتابوں میں آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ کے لیے 30 سال کا عرصہ سرزمین فلسطین میں گزارا، جس کے بعد آپ صحرائے عرب سے ہوتے ہوئے پہلے سندھ اور پھر بعد میں پنجاب آ کر آباد ہوئی۔ شہر گجرات سے کچھ دور شیخ چوگانی میں ایک ویران مقام پر ایک طویل قبر موجود ہے، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت امنون علیہ السلام کی قبر ہے، جنہیں یہاں مدفون ہوئے لگ بھگ 3000 سالوں کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام سے منسوب اس مزار پر حاضری دینے کے لیے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں زائرین یہاں حاضر ہوتے ہیں اور ویرانے میں بھی ایک چہل پہل کا سما ہوتا ہے۔ حضرت حام علیہ السلام۔ حضرت حام علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں میں سے ایک تھے کہ جن سے سیلاب عظیم کے بعد نوع انسانی کی ایک مرتبہ پھر سے شروعات ہوئی۔ پاکستان کے شہر جہلم میں موجود ایک انتہائی طویل قبر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ قبر حضرت حام علیہ السلام کی ہے۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت حام نے 536 سال کی ایک طویل عمر پائی تھی، جس میں آپ نے عمر کا بیشتر حصہ براعظم افریقہ میں گزارا، جبکہ بعد ازاں آپ ہندوستان میں آ کر آباد ہوئی۔ حضرت حام علیہ السلام کو افریقہ، انڈیا اور دیگر خطوں میں بسنے والی سیاہ فام اقوام کا جد امجد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت تانوخ علیہ السلام۔ یہ قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک نبی ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ گجرات سے چند کلومیٹر دور شیخ چوگانی ہی کے گاؤں میں ایک اونچے ٹیلے پر حضرت تانوخ علیہ السلام کے نام سے منسوب یہ قبر موجود ہے۔ یہ 9 گز لمبی ایک قبر ہے۔ حضرت تانوخ علیہ السلام کے مزار کی دیکھ بھال کرنے والے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کا گھرانہ پچھلے 700 سالوں سے اس مزار کی خدمت کر رہے ہیں۔ مذکورہ قبر کا راستہ انتہائی پیچیدہ اور خطرناک ہے، لیکن اس کے باوجود زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے۔ حضرت کوش علیہ السلام۔
ضلع گجرات سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر کمالا چک کے راستے میں یہ ایک مزار واقع ہے جیسے حضرت کوش علیہ السلام کا مزار مبارک کہا جاتا ہے۔ حضرت کوش علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور حضرت حام علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت کوش علیہ السلام کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن آپ جس قوم پر مبعوث کیے گئے تھے اس قوم کو قوم کوش کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قوم کوش کے آثار آج بھی مصر اور سوڈان کی ممالک میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا ان پیغمبر علیہ السلام کو ان کی قوم کی نسبت سے حضرت کوش علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت کوش علیہ السلام کی قبر بھی 87 فٹ طویل ہے، جہاں عقیدت مندوں اور زیارت کرنے والوں کا ایک جمع غفیر جمع رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نہیں دوستو، یہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں کہ جن کی بادشاہت ہواؤں، پرندوں اور قوم جنات پر بھی تھی، بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے ایک پیغمبر ہیں جن کا نام بھی حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ مقامی روایات کے مطابق جو یہاں ایک خدائے واحد کی عبادت اور نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آ کر آباد ہوئے تھے، مذکورہ نبی کی قبر شہر گجراوالا کے قدیم قبرستان میں موجود ہے جسے پرانا قبرستان کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ محض چند سال پہلے تک اس قبر کی یہاں موجودگی سے کوئی بھی شخص واقف نہ تھا، یہاں تک کہ ایک مقامی صوفی بزرگ حافظ شمس الدین گلیانوی نے اسے اپنی روحانی علم کی مدد سے دریافت کیا اور ان کا شجرہ نسب اپنی کتاب انوار الشمس میں بیان کیا۔ دوستو، یہ بھی ایک انتہائی طویل قبر ہے جو کہ 17 فٹ پر محیط ہے۔ حضرت منجوش علیہ السلام۔ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر بھی گجراوالا کے اسی قدیم قبرستان میں موجود ہے کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر واقع تھی۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت منجوش علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے چھوٹے بھائی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ دین حق کی تبلیغ میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہتی، لہٰذا ان کی قبر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کے عین سامنے موجود ہے۔ یہ بھی ایک 18 فٹ لمبی قبر ہے۔ مذکورہ نبی کا شجرہ نسب اور حالات زندگی بھی انوار الشمس نامی کتاب میں تفصیل سے درج ہیں۔ دوستو، یہ تھا پاکستان میں موجود چند قبروں کا احوال جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نام سے منسوب ہیں، جن میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جن کا تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ دوستو، ہم ان قبروں کے حقیقی ہونے یا نہ ہونے سے متعلق کوئی تصدیق نہیں کر سکتی۔ ہم نے اس ویڈیو میں وہی معلومات شامل کی ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ پر ملی اور جو ان علاقوں میں زبان زدی عام ہیں۔ باقی حقیقت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔